من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ کیا ہے اس کو بیان کیا۔ میں نے وہی آیت کریمہ مسنون خطبے کے بعد، بلکہ پوری آیت بھی نہیں، ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جو سورہ الحجرات سے ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کبھی ان کے بیچ میں اختلاف ہو جائے، ان میں اصلاح کا کام کر دیا کیجیے، ملا دیا کیجیے۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس پہ اپنا رحم نازل فرمائے۔ لعلکم ترحمون، ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، اسی آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی وہ مذکور ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، ولا یسلمہ، اور کبھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے ضرورت ہے تمہاری مدد کی، اسے ضرورت ہے تمہارے تعاون کی، اور ایسی حالت میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو بھی مسلمان کسی دوسرے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ کان اللہ فی حاجتہ، کان اللہ فی حاجتہ، آپ اگر کسی کی 50 روپے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ پورے اصول سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 5 لاکھ کا مسئلہ حل کرے گا۔ اگر کسی غریب کا تم 100 روپے کا مسئلہ حل کرو گے، ایک فیس کا مسئلہ حل کرو گے، تمہارے لاکھوں کا کروڑوں کا مسئلہ حل کرے گا۔ تم سمجھتے ہو سالوں سے میرے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، حل نہیں ہو رہے ہیں، اس حدیث کے روشنی میں جو بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، میرے نبی سچے رسول ہیں، صادق المصدوق ہیں۔ میرے نبی نے کہا اگر کوئی کسی دوسرے کی ضرورت کو پورے کرنے میں لگا رہے گا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے۔ اور میں نے ایک ٹکڑا نوٹ کیا، پوری حدیث نہیں، حدیث لمبی تھی،
اس لیے میں نے صرف ایک ٹکڑا نوٹ کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ، میں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلوں باہر، چلوں. مشا کے معنی وہ چلنا، میں کسی کے ساتھ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں. لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي، کسی بھائی کے ساتھ، فی حاجت، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ بہتر ہے. لَأَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، مسجد نبوی میں ایک مہینہ روزہ رکھنے، ایک مہینہ اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ، مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ چلیے، اس کے ساتھ جائیے، آؤ بھی ذرا میرا کام ہے، میرے ساتھ چلو بھی، آپ آئیے نا، ذرا میرے لیے سفارش کیجئے گا، فلاں کیجئے گا، ذرا لیٹر مسجد سے دے دیجئے، میرے بچے کا ڈائلیسس کا مسئلہ ہے. اگر مسجد سے لیٹر آ جائے گا ڈائلیسس فری ہو جائے گا. ایک باپ نے مجھ سے کہا، جو میرے پیچھے تقریباً 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بچہ انتقال ہو گیا، آخری وقت پر میں بھی گیا تھا، اور میرے ساتھ ایک ساتھی بھی آئے تھے. سبحان اللہ، نوجوان بچہ، بغیر شادی شدہ بچہ، دونوں کڈنی فیل ہو گئے، HBS میں اس کا ڈائلیسس چل رہا ہے. لوگوں نے کہا اگر مسجد کا لیٹر آ جائے تمہارا ڈائلیسس فری ہو جائے، تمہارے بچے کا ڈائلیسس فری ہو جائے گا. وہ باپ متولی کے سامنے کھڑ کے گڑ گڑا رہا ہے، اور متولی نے اسے لیٹر نہیں دیا. متولی نے اسے لیٹر نہیں دیا. کہا لیٹر ہماری مسجد سے ایسے کاموں کے لیے لیٹر نہیں دیا جاتا ہے، اور وہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے. ادھر اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی ضرورت کے لیے میں کچھ منٹ چلوں، یہ ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے. دوسرا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی ایک اور آیت جو سورہ توبہ کی آیت ہے وہ پڑھتا ہوں تمہارے سامنے، پھر اللہ کے رسول کی ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھ دوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دوست ہے. آپ ترجمہ کھول کے دیکھیں گے، معاون ہے، مددگار ہے. یہ ایک مومن اور دوسرے مومن کا ریلیشن شپ ہے، اس کی باؤنڈنگ ہے، اس کے بیچ میں رشتہ پایا جاتا ہے. اور بخاری اور مسلم کے حدیث ہے. کئی غیر ہمیں سوال کرتے ہیں، بھئی فلسطین میں مرتے تمہیں کیا درد ہو رہا ہے؟ بھائی ادھر مر رہے تمہیں کیا درد ہو رہا ہے؟ ادھر کھاتے جا رہے تمہیں کیا درد ہو رہا ہے؟ تم تو انڈیا کے رہنے والے ہو، تمہیں کیا درد ہو رہا ہے؟ تو ہم انہیں یہ حدیث بتاتے ہیں. میرے نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضوا تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسہر. رواہ الامام بخاری والامام المسلم. دونوں اماموں نے اس حدیث کو بیان کیا. مسلمانوں کی مثال کیسی ہے آپس میں؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی ایک دوسرے کا رشتہ کیسا ہے، آپسی بھائی چارہ کیسا ہے، آپسی بانڈنگ کیسی ہے. اللہ کے نبی نے کہا فی تراحمہم، ایک دوسرے پہ رحم کرنے میں، ترس کھانے میں. ترجمہ کیا کرتے لوگ؟ ایک دوسرے پہ رحم کھانے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں. فی تراحمہم وتعاطفہم، جیسے کمثل الجسد الواحد، ایک بدن کی طرح ہے مسلمان. ساری دنیا کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اور نبی کی مثال دیکھو، اذا اشتکى منه عضو، سارے بدن میں کسی ایک جگہ اگر درد ہوگا، اسی ایک جگہ درد ہوگا، یہ پورے بدن کو درد ہوگا. بھائی بولیں، پیر میں کانٹا چبھے گا، پیر روئے گا یا آنکھ روئے گی؟ یہ مسلمانوں کی مثال ہے، میرے نبی نے دی ہے. اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء، ایک عضو کو درد ہوگا، سارے اعضاء پکار اٹھیں گے. اللہ اکبر. ایک عضو کو درد ہوگا، سارے اعضاء کھڑے ہو جائیں گے. یہ آپس میں رشتہ ہے ایک مسلمان اور دوسرے مسلمانوں کا، اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اسے باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، تم دشمن تھے، اللہ نے تمہیں یہ بھائی چارہ عطا فرمایا، اللہ نے یہ محبت آپس میں تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ اسلامی رشتہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. ایک ٹکڑے کے لیے، رسی کے ٹکڑے کے لیے تم سال ہر سال لڑا کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو اللہ نے یہ الفت، یہ محبت پیدا فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھو، اب تک جتنی بھی حدیث میں بیان کیا ہوں، ایک بھی حدیث بخاری اور مسلم کے بغیر نہیں ہے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
حنین کی جنگ کے بعد جو مال غنیمت جمع ہوا آپ نے انصار کو نہیں دیا، مدینے کے انصار کو آپ نے نہیں دیا، آپ نے ابھی ابھی جو مسلمان ہوئے تھے مکے میں، جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، آپ نے ان میں یہ مال تقسیم کر دیا۔ تو ان کو ذرا دل پسیج گیا ان کا کہ ہم تو پرانے لوگ ہیں، ہم نے اسلام کی مدد کی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور آج مال غنیمت بانٹنے کی باری آ رہی ہے تو ہمیں درکنار کر دیا گیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ذرا باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان تک پہنچی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے ایک تقریر کی، یا معاشر الانصار، اے انصاری بھائیوں، اے انصار کے قبیلے والوں، تم جانتے ہو تمہاری حیثیت میرے پاس کیا ہے؟ ساری دنیا دثار ہے اور تم شعار ہو۔ جی یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی دو کپڑے آدمی پہنتا وہ زمانے میں بھی پہنتے تھے، ایک کپڑا بدن سے لگا ہوا ہوتا ہے بنین، اور ایک کپڑا باہر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا انصار تم بدن سے لگے ہوئے کپڑے ہو، تم لوگ اپنے گھروں کو بھیڑ بکریاں لے کر جا رہے ہیں، تم نبی کو لے کر جاؤ، تم نبی کو لے کر جاؤ۔ اگر مجھے انتخاب دیا جائے دنیا میں تمہارا مدینہ ہی انتخاب کروں گا میں، تم پسند نہیں کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، یا معاشر الانصار الم جئتم ضلالا فهداكم اللہ بی، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ الم جئتم ضلالا فهداكم اللہ بی وعالة فاغناكم اللہ بی، تم غریب نہیں تھے، ہمیشہ قرض میں رہتے تھے۔ یاد رکھو یہاں جملے معترضہ بول رہا ہوں، اپنے ٹاپک سے ہٹ کے بول رہا ہوں، کبھی بھی ان کے گھروں میں مالداری نہیں رہتی، ہمیشہ سود میں دبے رہتے تھے، ہمیشہ یہودی وہ زمانے میں انہیں سود میں دیتے اور ہمیشہ ان کو قرضدار بنا کے رکھتے۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے اور اللہ کے نبی نے سود کو حرام کیا، کہا کہ سود جائز نہیں ہے، بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ صحابہ نے سود کو زندگی سے نکال دیا۔ وہ لوگ جو سینکڑوں سالوں سے غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، سود نکلنے کے بعد 10 سال کے بعد ایسا زمانہ آیا مدینے میں، زکات لے کر آدمی پھرتا تھا، لینے والا نہیں تھا۔ کر کے دیکھو نا، کر کے دیکھو، زندگی سے سود کو ہٹا کے دیکھو۔ میں نے کہا جملے معترضہ ہے، یہ میرے خطبے کا جملہ نہیں ہے، یہ بات آئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا تم غریب نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار کیا۔ ایک جملہ اس کے بعد دیکھو، وہ متفرقین، کٹے ہوئے تھے، الگ الگ تھے، منتشر تھے، ہمیشہ لڑتے تھے آپس میں، متفرق تھے۔ فجمعکم اللہ بی، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں جمع دیا، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج بھی سارے علماء، سارے دعات، سارے خطبہ، سارے واعظین سے میری گزارش ہے، میرے نبی دنیا میں جمانے کے لیے آئے تھے، میرے نبی دنیا میں بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، میرے نبی بھائی چارے کے لیے آئے تھے۔ آج بھی کسی عالم کو میں دیکھتا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے مسئلے لے کر آتے ہیں، امت کو بانٹا کیسا جائے، امت کو تقسیم کیسے کیا جائے، کیسے ایک دوسرے کو دوسرے سے جدا کیا جائے۔ ہماری زندگی کی پوری کوشش یہ ہے مسلمانوں کو جمع کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، اپنے اختلافات کو اپنے ذریعے سے رکھ کر مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی نے جو بخاری اور مسلم میں جو جملہ کہا ہے، کیا تم الگ الگ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں جمع دیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر اللہ نے جمع دیا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی، اس بھائی چارگی کا ایک نتیجہ ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ سبحان اللہ، کیسا جملہ ہے دیکھو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، بہت سارے ہیں، ہو سکتا ہے 4-5 جمعہ لگے اس کے لیے، 4-5 جمعہ لگے اس کے لیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ میں یہ خاص مقصد سے ٹیم ورک کی اہمیت کیا، مل کر کام کرنے کی اہمیت کیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے کام کتنا آسان ہوگا، مجھے اس پر بات کرنی ہے، اس لیے میں سارے حقوق نہیں بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جو حقوق میں بولنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ حق ہیں، لڑکے لے سکتا ہے وہ، اگر نہیں دے گا تو پوچھ سکتا ہے کیوں نہیں دے رہے ہو، میرے نبی نے تو یہ حق دیا ہے، تم کیوں یہ حق نہیں دے رہے ہو؟ کیا 5 حقوق ہیں؟ اگر درس حدیث یا درس قرآن ہوتا نا تو میں آپ کے سامنے پوچھتا، بتاؤ جی وہ 5 حق کیا ہیں؟
یہ مسلمان کا حق ہے، بولتے نہیں؟ بیٹیاں بولتی ہیں باپ پر ہمارا تمہارے اوپر حق ہے، تم سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ سبحان اللہ، بیٹا باپ سے لڑ کے لیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ الٹا بہت کم ہوتا ہے، باپ بیٹے سے لڑ کر لیتا ہے، لیکن ہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پوچھ سکتا ہے۔ کیا پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا جملہ، پہلا جملہ رد السلام، رد السلام۔ جی ہاں، یہ لے کر جاؤ یہ مسجد سے انشاءاللہ۔ سلام کا جواب کیا حق ہے؟ حق کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کتنے بھی بڑے ہو، آپ کتنے بھی بڑے ہوں، سبحان اللہ۔ اور ایک چیز واضح کر دیتا ہوں میں، لوگ ایک جملہ بولتے ہیں، آپ ہنسیں گے، جی میں کون معلوم، لوگ مجھے سلامہ مارتے ہیں۔ جی ہاں، بڑے بڑے لوگ مجھے سلامہ مارتے ہیں، تو بے وقوف ہے۔ سلام عزت کی چیز نہیں ہے، سلام محبت کی چیز ہے، سلام محبت کی چیز۔ نبی نے کہا ایک چیز میں بتاؤں، اگر تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ نبی کا جملہ ہے، افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ اپنے اندر۔ اگر کوئی تمہیں سلام بولتا ہے نا، اس کا جواب دینا ایک مسلمان کا حق ہے، تمہیں جواب دینا پڑے گا میرے بھائی، جواب دینا پڑے گا، سبحان اللہ۔ اور اس کے آداب الگ الگ ہیں، آپ اس طریقے سے جواب دے لیجئے گا۔ موضوع سلام نہیں ہے، پہلا حق۔ دوسرا حق عیادت المریض، مریض بیمار ہو گیا، روز فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، جمعہ کی نماز مل کے پڑھتے ہیں، انتقال بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا مر کب گئے ہو، انتقال کب ہو گئے پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ اس مسئلے میں ہم بہت کمزور ہیں، اس مسئلے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ جی ہاں، عیادت المریض تو دوسرے چھوڑیے گا، علماء اکرام اگر بیمار پڑ گئے، مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی صاحب ہمیشہ بولا کرتے تھے، بڑے عالم، بہت تعریف لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ عز و جل ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں ان کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ وہ خود یہ اپنی زبان سے شکایت کرتے، بھائی کئی کئی مہینے شیخ بیمار رہے تھے، ایک مصلی دیکھنے نہیں جاتا ہوں۔ یہ امام کی حالت ہے، ایسا امام جو زندگی میں کبھی حدیث منبر پہ دیکھ کے نہیں پڑھا، جسے 2000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ ہماری حالت تو یہ ہے، باقاعدہ ایک امام صاحب چھوٹی اسکوٹر میں جا رہے تھے، گر گئے، گھٹنا پھوٹ گیا، مصلیوں میں 6 گویاں ہیں، کیا بھائی امام صاحب نماز کو ہی نہیں آتے، امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے یہ بولنے کے لیے حق ہے تمہارے پاس۔ بعد میں 15 دنوں کے بعد مصلیوں کو پتا چل رہا ہے امام کا گھٹنا پھوٹا ہوا ہے، کون سی ہاسپٹل میں امام ایڈمٹ ہے یہ مصلیوں کو پتا تک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں جو ہے اللہ کے رسول کے یہ حق ہے مسلمان کا، یہ حق ہے مسلمان کا، عیادت المریض، بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا۔ 70,000 فرشتے دعا دیں گے، 70,000 فرشتے دعا دیں گے اگر آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو، سبحان اللہ۔ تیسرا اللہ کے رسول نے کہا واتباع الجنائز، ٹائم کا ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا ہے کہیں، ہمارا اپنا رہا تو جائیں گے ہم، اگر ہمارا اپنا نہیں ہے تو ہمارے پاس جنازے میں چلنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، جنازے کے سامنے کبھی نہیں جانا، جنازے کے پیچھے ہی چلنا، جنازے کے پیچھے ہی چلنا۔ آپ سبھی لوگ ایک حدیث جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ آپ کے سامنے سے لے جایا گیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑا ہونا یہاں سے آپ کھڑے ہو گئے، پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے۔ نبی نے کہا یہ انسان تو ہے، کیا کہا نبی نے؟ یہ انسان تو ہے، مسلمان نہیں ہے۔ واتباع ساتھ میں چلو، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وہ اجابت الدعوہ۔ اور اگر کوئی تمہیں دعوت دے، ہاں بڑے لوگوں کی دعوتوں کو ہم سر سے چل کے جاتے ہیں، پیر سے نہیں۔ کیسے چل کے جاتے ہیں؟ سر سے چل کے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب سے غریب، جیسے میرے نبی کی عادت تھی، آپ نے کئی بار یہ جمعہ کے خطبے میں سنا ہے، پورے قوم میں سب سے کمزور، سب سے بدصورت لوگ جسے ملنا نہیں چاہتے، ہمارے نبی کی عادت تھی اس کے گھر میں جا کر 2 دن رکھتے۔ جی ہاں، آپ نے سنا نہیں؟ مشہور حدیث عبدالعظیم مدنی صاحب نے 4 مینار مسجد سے کہا، تقریباً لوگوں کو یہ معلوم ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
تقریباً لوگ جانتے ہیں نا. سبحان اللہ, مجھے ریپیٹ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. بہت بدصورت اللہ کے نبی ان کے گھر میں جا کے رکتے, اور جب وہ مدینہ آتے وہ نبی کے ساتھ رکتے. ایک بار وہ بازار میں کھڑے ہو کر, نہیں ابھی آپ چہرے ہلائیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں, کھڑے ہو کر وہ کاروبار کر رہے تھے. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ پیچھے سے نبی جا کے لپٹ لیا ایسا ان کو, حضرت ظاہر کو. بولے من یشتری ھذا الغلام, کون خریدے گا اس کو؟ من یشتری ھذا الغلام. سامنے سے آواز آئی, میرے جیسے کالے کلوٹے بدصورت آدمی کو اے میرے نبی کون خریدے گا؟ مسکرائے اور سامنے آ گئے. یہ تعلق ہے میرے نبی کا, یہ تعلق ہے میرے نبی کا. سب سے کمزور آدمی, قوم کا سب سے کمزور آدمی, اللہ کے نبی اسے دیکھ کر اس کا دل دکھنا نہیں, اس کا دل ٹوٹنا نہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق, اللہ وہ تھوڑے سے اخلاق میرے اور تمہارے اندر اللہ پیدا فرمائے. وہ تشمیت العاطس حق ہے, حق المسلم علی المسلم خمس. کتنے لوگ میرے ساتھ جمعہ میں چل رہے ہیں اور کتنے لوگ مجھے چھوڑ کے چل رہے ہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. 5 بھی میں نے بتا دیا, 5 حق میں نے بتا دیا جمعہ کے اندر. سبحان اللہ. اور چھینک کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے. پتہ ہی نہیں کیا جواب دینا. 100 لوگوں میں 10 آدمی جواب دیتے ہیں, 90 لوگوں کا چہرہ میں دیکھتا رہتا ہوں, چھینکنے والے کو معلوم نہیں, اور جو سامنے بیٹھا اسے نہیں معلوم, پھر اسے پتہ نہیں اسے کیا جواب دینا نہیں معلوم ہے. بیسک نالج ہمارے پاس نہیں. الحمدللہ, یرحمکم اللہ, اللہ اکبر, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. چھینک کا جواب یہ, چھینکنے والا الحمدللہ, سامنے بیٹھنے والا یرحمکم اللہ. یعنی جو چھینک نکلی ہے نا, اللہ کی نعمت ہے. وہ سانس اٹکتی تو مر جاتا آدمی, اس لیے بولتا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. سامنے والا کہتے یرحمکم اللہ, اللہ تم پہ رحم فرمائے. چھینکنے والا پھر اسے دعا دیتا ہے یہدیکم اللہ, اللہ تمہیں ہدایت دے. ویصلح بالکم, تمہارے بال بچوں کو اللہ اچھا رکھے. اللہ اکبر. جی کچھ بھی نہیں تو یہ جمعہ سے یہ تو لے کے اٹھو, یہ تو لے کے اٹھو. چھینک کا جواب دینا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے میرے بھائی. ایک حدیث میں میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم 5 حق بتا دیے ہیں. ایک اور حق میں تمہارے سامنے بولوں گا. کسی بھی مسلمان سے ملو, میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, خندہ پیشانی سے ملو, خندہ پیشانی سے. آج ایک بزنس ہے, فلائٹ میں اندر جا رہے ہیں, مسکرا کے بلایا جا رہا ہے. جی ہاں, ایئر ہوسٹس مسکرا کے, وہ بھی جو ہے بناوٹی مسکراہٹ ہے. 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا رہے ہیں, مسکرا کے بلایا جا رہا ہے. الگ الگ جگہوں پر مسکرا کے بلایا جا رہا ہے. میرے نبی کہتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب بھی ملاقات کرے گا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. کیا ملے گا مسکراہٹ کا؟ سنو حدیث کیا ملے گا. لا تحقرن من المعروف شیئا, لا تحقرن من المعروف شیئا. کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو. میرے نبی کہتے ہیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. گرچہ کہ تمہارے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو, مسکراتے ہوئے ملو. میں نے بڑی اچھی حدیث نوٹ کی, مجھے پورا یقین ہے اگر یہ حدیث بولوں گا تو ان کا اعلان رہ جائے گا, اس پر میں بات ہی نہیں کر پاؤں گا. مگر حدیث بہت اچھی ہے. حدیث ترمذی میں صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. میرے ساتھ گنتے جاؤ. پہلی چیز وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ. کسی کو نیکی کا حکم دینا, کسی کو برائی سے روکنا. نہیں بیٹے یہ نہیں کرنا. گاڑیاں ایسا اٹھاتے ہوئے, بیل اٹھاتے ہوئے نہیں چلانا میرے بھائی. میرے بچے سگریٹ نہیں پینا, غلط لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا. امرک بالمعروف, کسی کو اچھا حکم دینا, برائی سے روکنا. اور سب سے بڑی برائی شرک ہے, شرک سے روکنا اور توحید کا حکم دینا. یہ صدقہ ہے. کیا ہے یہ؟ کتنا 2 باتیں. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایک آدمی رستہ نہیں معلوم, بھول گیا, اسے رستہ دکھانا صدقہ ہے. آپ ایسے چلے جاؤ, آپ غلط جا رہے ہو, یہ رستہ نہیں جاتا, یہ رستہ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اتنا بول دینا صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ. اگر آدمی رستہ بھٹک گیا ہے, راستہ دکھانا تمہیں صدقے کا ثواب دے گا. وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایک آدمی ہے دکھائی نہیں دیتا, پہلے دیتا تھا, آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, کسی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کر راستہ کراس کر دینا, اسے راستے میں منزل تک پہنچا دینا. ہو سکتا ہے, غور سے سنو, یہ ایک عمل ہمیں جنت میں پہنچا سکتا ہے.
نوجوان بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں، جی ہاں، جس کی آنکھ صحیح نہیں ہے اسے راستہ دکھا دینا، سبحان اللہ، میرے نبی کہتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرُ وَالشَّوْكَ وَالْعَظَمُ، اور راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی، 3 لفظ میرے نبی نے کہا، پتھر، کانٹا اور ہڈی راستے سے ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے۔ وَفَرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدقہ، تمہارے گلاس میں پانی ہے یا تمہارے پاس پانی کا جگ ہے، سامنے والا پوچھ رہا ذرا مجھے پانی ڈالو بھائی، دور بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے اس کے گلاس میں پانی ڈالتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہ گلاس میں پانی ڈالنا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکے تو یہ حدیث اس جمعہ سے لے کر جاؤ، ترمذی کی حدیث ہے، آپ لکھ کے رکھو، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ساری چھوٹی باتیں۔ ایک اور چیز آپ کو میں بول کر اعلان انشاءاللہ کر کے جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو 5 جملوں میں بیان کیا، غور سے سننا اسے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کی 40 سالہ زندگی کو 5 جملوں میں بیان کیا، بعض لوگ کہتے ہیں 6 جملے، 5 ہی رکھیے گا۔ جب وہی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھبرائے ہوئے، پسینے سے شرابور ہیں، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں یہ سارا ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی 5 جملے کہتی ہیں، غور سے یہ 5 جملے سنو، یہ 5 جملے نہیں ہیں، میرے نبی کی 40 سال کی زندگی کو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 جملوں میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو یہ جملوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پہلا جملہ ہو سکتا ہے ہمارا خطبے کا وقت ہو جائے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ میں پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی بیویوں کو حضرت خدیجہ جیسا بنائے، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اللہ ان کو حضرت خدیجہ جیسی بیوی عطا فرمائے۔ جی ہاں، چھوٹی دعا نہیں ہے، بڑی دعا ہے۔ میں نہیں کہتا، دنیا کا ہر عالم کہتا ہے، جب شوہر پریشان ہو کر گھر پہنچتا ہے، سارے دنیا کا ٹینشن لے کر گھر پہنچتا ہے، بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ حضرت خدیجہ سے سیکھنا چاہیے۔ جی، ایسے وقت میں اگر بیوی جیسے ہی شوہر گھر میں قدم رکھے، اگر سارے چیزیں گنانا شروع کر دیں، یہ خراب ہو گیا ہے، وہ چلا گیا ہے، بچے نے یہ کر دیا ہے، گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ جان، اسی لیے میں نے دعا دیا پہلے، اللہ جن کی شادیاں ہو گئی، یقین مانیے گا، جن کو اللہ نے نیک بیویاں عطا کی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے وہ دعا میں خاص طور سے ان کا ذکر لے کر دعا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی میں نے نیکی کی ہے، اللہ عز و جل نے، شاید میرے والدین نے نیکی کی ہے، اللہ نے مجھے نیک بیوی عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ملتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑوں کو باقی رکھے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ قیامت میں بھی یہ جوڑا باقی رکھے، اللہ جنت میں بھی یہ جوڑوں کو اللہ باقی رکھے۔ ہاں، یہ 10-15 لوگ ہیں، 80-85 لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر مجھے زہر مل جائے، اگر اسلام میں مرنے کی پرمیشن ہے، خودکشی کی، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں میں مر جاؤں گا۔ ایسے بھی لوگ مجھے ملتے ہیں، دونوں لوگ، میجارٹی ایسوں کی ہے۔ اس لیے میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ باہر سے پریشان ہو کر شوہر جب گھر میں قدم رکھتا ہے، بیوی ایسی ہونی چاہیے۔ کیسی؟ ابھی سنو غور سے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ حضرت خدیجہ کہہ رہے ہیں الفاظ، سبحان اللہ، میں پریشان ہوں، ہو سکتا ہے کوئی جن رہا ہوگا، وہ رات کے اندھیرے میں مجھے 3 بار دبایا ہے غار ہرا کے اندر۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت خدیجہ، اللہ کی قسم، اللہ کبھی تمہیں برباد نہیں کرے گا، کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم اللہ کی، اللہ کبھی تمہیں برباد، تسلی دیکھو گے اس کے۔ جی ہاں، میں ذرا زور سے بول رہا ہوں اس لیے کہ سنت یہی ہے نبی کی، جمعہ کا خطبہ ایسے ہی دینا ہے۔ میری ماں نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ حضرت خدیجہ کا ورجنل ایک نام ہے طاہرہ، کیا نام؟ اور میں نے آج تک کسی مسجد کا نام سنا نہیں ہے، مسجد طاہرہ آج تک میں نے نام سنا نہیں، یہ اما خدیجہ کا یہ نام ہے، یہ طاہرہ ان کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم کبھی اللہ تمہیں برباد نہیں کرے گا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں اللہ کے نبی؟ انک لتصل الرحم۔ 40 سال کیا کیا نبی نے؟ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کیوں آپ کو ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ رشتہ جوڑتے ہیں، رشتوں کی قدر ہے تمہارے پاس۔ سیکنڈ،
وتقری الضیف، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں، آپ مہمان نواز آدمی ہیں، سبحان اللہ۔ تیسرا جملہ وتحمل الکل، غور سے سنیے گئے، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ، اللہ اکبر، دوسروں کا، یہ میرے نبی کی 40 سال کی زندگی آپ کی بیوی بتا رہی ہے، وتحمل الکل، مجبوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کمانا نہیں جانتا، جو کمانا نہیں جانتا ہم اسے لوٹتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے، تھوڑا بہت پیسہ رکھا ہے کمانا نہیں جانتا۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ وتکسب المعدوم، جسے کمانا نہیں آتا اسے کما کر دیتے تھے، سبحان اللہ۔ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستوں میں ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اعلان کی باری ہے میرے بھائی، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، ایک چیز خالی اشارہ دے دیتا ہوں، محبت کرنا بھی حق ہے۔ کیا چیز؟ ایک دوسرے سے محبت ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ قیامت کے روز، میں پرسوں بھی بولا، آج دوبارہ بول رہا ہوں، میں روز قیامت گرمی سخت ہوگی، ہم سب جانتے ہیں، اور بار بار میں کہتا ہوں، چونکہ میں اس سال حج میں رہا ہوں اور میں نے مرے ہوئے لاشوں کو دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے 51.8 ڈگری کی گرمی کیا ہوتی ہے، اور وہ انسان کے بدن اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ 50 پر 1 51.8 ڈگری کی گرمی ہمارا بدن نہیں برداشت کرتا، لوگ گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو وہ اس وقت جو ہے، اس وقت بھائی ایک سیکنڈ، اس وقت جو ہے جب سورج سر کے اوپر رہے گا ہم نہیں برداشت کر پائے۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اچھا جملہ ہے، دیکھو اللہ عز و جل اعلان کرے گا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کہے گا، این المتحابون بجلالی، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے، میرے لیے کسی مجلس میں بیٹھتے تھے، میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ کیا کرے گا اللہ ان کو؟ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ اکبر، قیامت میں اللہ اعلان کر رہا ہے، این المتحابون بجلالی، میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ اگر ایک کا دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے اگر آپ محبت کریں، سبحان اللہ، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی لیے میں نے کہا یہ حقوق اتنے زیادہ ہیں، 4-5 جمعہ اس کے لیے لگیں گے۔ ایک حق مسلمان کا یہ بھی ہے میرے بھائی، وہی میرا اعلان بھی ہے، اگر ایک مسلمان کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہے، مسجد بنا رہا ہے، سبحان اللہ، مدرسہ بنا رہا ہے، یتیم خانہ بنا رہا ہے، کنواں کھدوا رہا ہے، پانی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے مسلمان، حق ہے دوسرے مسلمان پر اس کی مدد کرے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے میرے بھائی۔ مجھے تعجب ہے کچھ ایسے بیوقوف لوگوں پر، کھلا جملہ بول رہا ہوں، ایک نوجوان ہندوستان میں کھڑا ہوا، اس نے کہا 100 روپے مجھے دو، 100 روپے دو، 10 لاکھ آدمی دو، میں ہر شہر میں ایک کالج تمہیں دوں گا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، کیا بولتے، ہمارا دماغ کہاں چلا گیا ہے؟ اگر کوئی غیر بھی کرے گا اس میں ہم اس کا تعاون کریں گے، اگر کوئی ہماری بچیوں کے لیے کالج بنا کے دیتا ہے، غیر بھی اگر بنا کے دیتا ہے، ہم اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس نوجوان بچے نے ہمیں مثال دے دی ہے میرے بھائی، اور اس نے 365 دنوں میں کر کے دکھا بھی دیا، سبحان اللہ، کہ غریب بچوں کو پڑھنے کا حق ہے، مجھے 100 روپے آپ دیجئے، 10 لاکھ لوگ مل کر مجھے دیجئے، میں تمہیں ایک کالج دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے ایک مثال دی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ، رواہ البخاری و مسلم۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے کیا، اس لیے میں چیٹی جیب میں رکھ کر رہا ہوں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بیچ میں ڈالا، اسے شبک بین اصابعہ، اپنے ہاتھوں کو ملا کر کہا دیکھو مسلمان مل کے اگر کام کریں گے مسلمانوں کی طاقت ایسی بنے گی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائی، ماشاءاللہ جہاں جہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں، بڑے بڑے کام چل رہے ہیں، مسجد رحمانی کا کام چل رہا ہے، اللہ وہ کام کو آسان کرے، اللہ بر وقت وہ کام کو مکمل کرے، اللہ تبارک۔ بڑی مسجد ہے،
बड़ा काम इंशाअल्लाह यहाँ से होगा। मस्जिद सलफिया का काम चल रहा है, अल्लाह इस काम को आसान करे, अल्लाह ये काम को आसान। लोग पूछते क्या जरूरत है इतनी बनाने की, मेरा जवाब ये है आज जरूरत नहीं है, 20 साल बाद जरूरत पड़ेगी। और जब आप चाहेंगे भी तो ये जमीन नहीं मिलेगी, आप चाहें तब लोग कहेंगे काश ये ले लेते तो अच्छा होता, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये मस्जिदें काम आती। सुभान अल्लाह, आज उसी तरीके का एक काम, सुभान अल्लाह। मेरे नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में नमाज के बाद आपने ऐलान किया, मस्जिद भर गई थी, कोई एक ऐसा है क्या मस्जिद के लिए जगह खरीद के दे दो। सुभान अल्लाह, नबी ने ऐलान किया, ये मेरे नबी की सुन्नत है। हम आज मिंबर पे खड़े होकर उसी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान खड़े हुए, कहा मैं इंशाअल्लाह मस्जिद के लिए अकेला, सारे सहाबा में ये शर्फ अल्लाह ने हजरत उस्मान को दिया, मैं जमीन खरीद के दूंगा। पहले आदमी मस्जिद नबवी के लिए उतनी ही जमीन खरीद कर देने वाले। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके अमल को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें भी वैसा करने के। आज एक मस्जिद का ऐलान है, बूब संदरा, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हेब्बाल के करीब में एक इलाका है बूब संदरा, माशाअल्लाह कुछ नौजवान खड़े हुए, और मैं बोलने से पहले मस्जिद खलीलुल्लाह आटी नगर, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मस्जिद और मस्जिद वालों के लिए, मुसल्लियों के लिए भी। 12 दिन में 60 लाख की जरूरत थी, 12 दिन का वक्त था। माशाअल्लाह मैंने सुना, मुझे मालूम नहीं, 25 लाख से ज्यादा जुमा का चंदा। सुभान अल्लाह, मस्जिद वालों ने रिकॉर्ड कायम, रिकॉर्ड इस माने में अच्छाई में रिकॉर्ड कायम किया, जरूरत थी इसलिए माशाअल्लाह उन लोगों ने ताउन किया है। आज वो लोग दोबारा चंदे के लिए आए हुए हैं। बूब संदरा में 12 साल से मेहनत चल रही, 12 साल की मेहनत का नतीजा है। आप भाइयों से गुजारिश है, अल्लाह के लिए आगे बढ़कर आइए, और आगे बढ़कर एक मुसल्ला कुछ 80 पर 2000 रुपए के करीब एक मुसल्ला है। एक तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मसला था, इसमें अभी 80 लाख रुपए बाकी हैं, 80 पर 6 लाख रुपए तकरीबन बाकी हैं। आप चाहें तो मुसल्ला ले, 13,700 चिल्लर एक स्क्वायर फीट है, और उसकी आधा भी आप ले सकते हैं। अल्लाह करे कि आप वो लेने की कोशिश करें। एक मुसल्ला चाहें वो भी ले सकते हैं। 15 लाख रुपए कर्ज इन भाइयों के ऊपर मौजूद है। आपसे मेरी गुजारिश है, आगे बढ़ चढ़कर अल्लाह के इस घर का ताउन कीजिए इंशाअल्लाह। ऐसे ही मस्जिदें बनेगी। याद रखो, जब ये सुमैया हम बना रहे थे, हम भी गए, दूसरी जगह गए थे, हम भी गए थे, कभी करनौल जा रहे हैं, कभी किसी और जगह जा रहे हैं, कभी किसी और जगह जा रहे हैं, कभी आम की मंडियों में जा रहे हैं, कभी किसी और से बात कर रहे हैं, तभी जाकर आप यहाँ सुकून से बैठकर मस्जिद सुमैया में आप जुमा पढ़ रहे हैं। ऐसी ही मस्जिदें बनाई जाती। और मैंने बार बार कहा है, खुद्दूस साहब कब्रिस्तान, खुद्दूस साहब ईदगाह, मस्जिद कादरिया जुमा मस्जिद के इमाम साहब, उनका नाम है अब्दुल कुद्दूस, इमाम साहब का नाम है। उन्होंने कोशिशें की, लोगों ने पाई कौड़ी कौड़ी चंदा दिया। आज 40 एकड़ के करीब बीच बेंगलोर के अंदर शान से हम कहते हैं हमारा अपना कब्रिस्तान, हमारा ईदगाह, हमारी मस्जिदें, इसलिए कि लोगों ने ताउन किया है। अल्लाह मेरी आपसे दरखास्त है, आगे बढ़िएगा इंशाअल्लाह। इस मस्जिद बूब संदरा के लिए आगे बढ़ चढ़कर आप मदद कीजिए। दूसरा एक ऐलान है, उसे भी आप सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा ऐलान है। इस इतवार को इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उससे पहले हाँ एक ऐलान कर दूं, जहन से निकल जाएगा। मोहसिना एक औरत है, रात के तकरीबन 3 बजे या 2 बजे के करीब मुझे फोन आया है कि वो हार्ट जो है उनका खराब हो गया है, और उनके पेट में 7 महीने का बच्चा है। एक हॉस्पिटल को गए, वहां से भेज दिए, दूसरी हॉस्पिटल को गए, वहां से भेज दिए। वो शौहर मुझे फोन करके गिड़गिड़ा रहा, शेख जुमा में आप दुआ कीजिए, दुआ एक ही सहारा है। डॉक्टर कहता है तो बच्चा मरेगा या तो मां मरेगी, दोनों को हम नहीं बचा सकते। 7 महीने का बच्चा जिंदा होता है, रोटेट होता है, हम दोनों को नहीं बचा सकते। हाँ एक चीज है, वो खड़े हुए दुआओं के लिए, दुआ के लिए खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह, मैं नाम लेकर उस बहन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उस बहन की मदद फरमाए, अल्लाह उस बहन को शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए, अल्लाह बच्चे को भी बचाए, अल्लाह माँ को भी बचाए, अल्लाह दोनों जानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जितने बीमार हैं, अल्लाह हर बीमार को शिफाए आजिला